اللہ فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت ہے۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن نے ان لوگوں کی صفت، جو لوگ ہدایت یافتہ ہے، جو قرآن سے حقیقت میں ہدایت حاصل کرتے، ان کی جو صفت بیان کی، ایمان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ اپنی نعمتوں میں سے ان کے پاس دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال کا لفظ نہیں ہے، رزق کا لفظ، جو کچھ اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی اٹوٹ صفت ہے، یہ قرآن پر ایمان لانے والوں کی، متقی لوگوں کی، جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان کی صفت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد جو کام وہ کرتے ہیں معاملات میں سے، چونکہ یہ تو عقیدہ اور احکام ہو گیا، ایمان لانا عقیدہ ہو گیا، نماز احکام ہو گیا، معاملات میں جو بات آ رہی ہے وہ رزق خرچ کرنے کی ہے، کہ وہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے کا معاملہ شریعت نے کیا حکم دیا، کس حد تک خرچ کرنے کی ہم کو جو حکم دی، ہمیں خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کا جو حکم دیا گیا، بچوں کو خرچ کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے آپ خرچ کرتے تھے، صحابہ کے ہم واقعہ سنتے ہیں، لیکن معاملہ اس حد تک جا چکا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم جس سماج اور جس سوسائٹی میں رہتے، یہ سوسائٹی جمع کرنے والی ہے، خرچ کرنے والی نہیں، اس لیے کہ خرچ کرنے میں کیا مزہ آتا ہے یہ مزہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے کبھی کار نہیں چلائی اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بیٹھو اور یوں آوازیں نکالو اور کار میں مزہ لے لو۔ اس لیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہاں لوٹ اور کھسوٹ کا بازار چالو ہے، یہاں سود خوری کا معاملہ ہے، اور جہاں جس سماج میں سود خوری ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے کے بارے میں تو بھول ہی جائیے آپ۔ تو یہاں ہماری ہوڑ، ہماری دوڑ جمع کرنے میں ہے، صرف نکالنے میں ہے۔ رب حکم دیتا ہے خرچ کرو، ہماری دوڑ صرف جمع کرنے میں ہے، یاد رکھیے۔ وہ اس لیے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے، ایک ایسے سماج میں جہاں ہم نے خرچ کرنے کے معاملے کو بھول گئے۔ ارے خرچ کرنا تو دور، میں آج جو بات کروں گا یہ نفلی صدقات کی ہونے والی ہے۔ جو فرض زکوٰۃ ہم پر ہے، جو مال میں سے کم از کم جو اللہ نے دے رکھا ہے، اس مال کے اوپر 2.5% آپ کی انکم پہ نہیں، آپ کی سیونگ پر، جو نصاب کو ایک سرٹن لیول کو پہنچتی ہے، سونے میں، چاندی میں اور دیگر چیزوں میں، اس کے اوپر اگر پہنچتی ہے، اور جس پر 355 دن 355 ڈیز گزر جاتے ہیں قمری اعتبار سے، کیونکہ ہم سورج سے نہیں چاند سے چلتے ہیں، تو 355 دن گزرتے ہیں، اس پہ صرف 2.5% دینا ہے، وہ ہم سے نہیں ہوتی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نفلی خرچ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس 2.5% کو کیسے ہیلے بہانے سے ٹرانسفر کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زکوٰۃ 355 دن کے بعد ہے نا، 1 سال کے بعد ہے، تو ہوتا یوں ہے کہ تو فرض ہے، فرض عبادت ہے۔ 355 دن سے پہلے جو ہے شوہر اپنی ملکیت و جائیداد کے بارے میں بولتا بیگم یہ تمہاری ہوگی، اگلے سال 355 دن سے پہلے بیگم بولتی شوہر یہ آپ کا ہو گیا، 355 ڈیز ہوں گے، 1 سال گزرے گا تو دینا ہے نا زکوٰۃ، ہم سال گزرنے نہیں دیں گے، ٹرانسفر کرتے رہیں گے دوسرے کے نام۔ یہ دنیا میں ایسا ہم گھما سکتے حکومتوں کو، اداروں کو، اللہ رب العزت کو ایسے ہیلے نہیں دے سکتے۔ تو جس سماج میں، جس اس میں سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، وہ جمع کرنے والی سود خور قسم کی جو ایک سماج اور سوسائٹی ہماری بن چکی ہے، جہاں جمع کرنے کا لوگوں کو شوق ہے، خرچ کرنے کا کوئی مزاج نہیں ہے۔ رب ہمارا کتاب میں اپنی بار بار حکم دیتا ہے خرچ کرنے کا، اپنی کتاب کی ابتدا کرتا ہے، جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تیسری ہی صفت ہے کہ جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو صحابہ دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے، لینے میں نہیں کرتے۔ صحابہ کے اگر سماج کو دیکھے، وہ سوسائٹی پہ تھوڑی نظر ڈالے تو ان کا مزاج دینے کا تھا، وہ لینے میں خوش نہیں ہوتے تھے، اور ان کی دوڑ خرچ کرنے میں تھی، جمع کرنے میں نہیں تھی۔ ہماری دوڑ کیا ہے؟ بازو والے کتنے پلاٹ ہو گئے، ان کی 2 ہو گئے، آپ تو اس سے بڑی جاب پہ، ابا آپ کے 2 کیسے ہو گئے؟ بیٹا میں بھی کچھ کرتا ہوں، اوپر نیچے کی انکم نکالتا ہوں، پورا میں 2 سے اب تیسرا فل پلاٹ کر لیں گے۔ ہم جمع کرنے کے اندر وہ کرتے، رش کرتے، میرے پاس یہ ہے، اور صحابہ کا معاملہ تھا خرچ کرنے میں رش کرتے تھے کہ دینا ہے۔ تو ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں جمع کرنا ہے، لینا ہے، جیسے بھی آتا ہے اس کو وہ کرنا ہے۔ تو ہماری ہوڑ دنیا کے لیے، ہماری ہوڑ جمع کرنے کے لیے، صحابہ کی ہوڑ دوڑ آخرت کے لیے تھی، صحابہ کی دوڑ خرچ کرنے والی تھی، دینے والی تھی، دینے والی تھی، یاد رکھیے۔ حالانکہ پاس کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی دینے والا مزاج ہے۔ اس حد تک غربت تھی کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اگر گھر میں 2 لوگ ہیں تو طے کیا جاتا تھا کوئی ایک کھا لے تو دوسرا بھوکا رہے،
اگر بیوی اور شوہر اور بچے ہیں تو بچے کبھی کھاتے اور کبھی سے جو ہے میاں بیوی کھاتے. اس حد تک حالت تھی. اور ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مہمان آتا تھا تو بچوں کو بھوکا رکھ کر, اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اس کو کھلانے کی سوچی جاتی تھی, لیکن وہ دینے والا سماج تھا, لینے کی نہیں سوچتا تھا. اور ہم لینے والا سماج ہے, دینے کی نہیں سوچتے. ہم جمع کرنے والے لوگ ہیں, خرچ کرنا ہمارے مزاج میں. خرچ کرنا یہ کتنی اہم عبادت ہے. یہ عبادت انسانوں میں کیا صفتیں پیدا کرتی ہے, اس عمل کی وجہ سے کیا خوبیاں ایک سماج میں آتی ہے, یہ ہم بھول چکے. یاد رکھیے, صحابہ کے اس سماج کو یاد کیجیے جس سماج میں ہر آدمی, جس سوسائٹی میں ہر آدمی دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. اور حالات اس حد تک تھے صحابہ کے بعد بھی. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے جو بغداد میں رہتا تھا اپنے بیٹے کو وصیت کی ایک نظر مانگی کہ جب تم مدینے جانا تو مدینے کے سب سے غریب مسلمان کو 10,000 درہم میری طرف سے صدقہ تحفہ دے دینا. وہ شخص جب حج کے لیے آیا, اس نے حج کیا تو پھر زیارت جو ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے بھی آ گیا. جب وہاں آیا تو اس نے سوچا باپ کی وصیت کو پورا کر دیتے, والد کی وصیت کو ایکسیکیوٹ کر دیتے, اس کو عمل میں لا دیتے. وہ گیا اور پوچھا کہ مدینے میں سب سے غریب گھر کون سا ہے. کسی نے کہا کہ مدینے کے سب سے غریب آدمی یہاں رہتا ہے. وہ وہاں پہنچا, اس کے گھر پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد کہا کہ میرے والد نے ایک نظر مانگی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جب میرا کوئی سفر ہو مدینے کا, میں یہاں آؤں تو میں دے دوں, لہٰذا مجھے بتایا گیا تم سب سے غریب ہو, یہ لو 10,000 درہم. درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور 4 گرام چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے. تو گویا وزن کے اعتبار سے بہت بڑی مقدار تھی, بہت بڑی قیمت ہے. آج کے اعتبار سے, اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی قیمت تھی. یاد رکھیے کہ تو پیسے کی بہت زیادہ ویلیو تھی. تو 10,000, تو وہ شخص جس کے پاس یہ گئے اور اسے دیا, اس نے کہا میں اس کا مستحق نہیں ہوں, اس لیے کہ میرا پڑوسی میرے سے بھی زیادہ غریب ہے, تو مہربانی کیجیے اس کو دے دیجیے, کیونکہ آپ کے والد کی وصیت سب سے غریب انسان تھی. وہ شخص وہاں سے نکلا, پڑوسی کے پاس گیا, کہا کہ میرے والد کی وصیت تھی کہ سب سے غریب انسان کو مدینے کے میں 10,000 درہم دوں, لہٰذا میں پہلے آیا اور مجھے بتایا گیا کہ فلاں گھر جو ہے سب سے غریب ہے. لیکن جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا ہم سب سے غریب نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی شرط کیا تھی والد کی سب سے غریب, میرا پڑوسی سب سے غریب ہے, اس کو دے دیجیے. اس نے کہا تو لہٰذا میں آپ کے پاس آیا, آپ یہ 10,000 درہم. تو اس نے کہا نہیں, میرا پڑوسی اور میں غربت میں دونوں برابر, میں کم غریب نہیں ہوں, میں بھی اتنا ہی ہوں جتنا میرا پڑوسی, وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے, لہٰذا آپ کیا کیجئے دونوں میں بانٹ دیجئے کہ ہم دونوں برابر غریب ہیں. تو اس نے 5,000 اس کو اور 5,000 اس کو. کیا سماج اندازہ لگا. اس مثال کو تھوڑا سا ایک طرف جانے دیں. کوئی ایک شخص اگر مجھ سے اگر یہ کہے کہ میرے والد کی وصیت تھی کہ 10,000 روپئے آپ کے شہر کے سب سے غریب انسان کو دے, تو وہ سب سے غریب انسان میں ہی ہوں گا, وہ سب سے غریب انسان بھائی میں ہی ہوں. وہ یہ ٹوپی تو ادھار لی ہوئی, کپڑے تو ان کے, میں ہی سب سے غریب ہوں, پلیز آپ مجھے دے کر جائیے. ہے نہیں ہے, وہ دینے والے لوگ تھے, وہ سماج ہی الگ تھا, ہم لینے والے ہو چکے. تو اللہ پھر ہم کو لینے والا ہی بناتا ہے, لیتے رہو, تم کو دینے کا مزاج بناتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اتنی اہم صفت ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. لیکن اس معاملے میں اتنی کوتاہیاں نظر آتی, اس لیے کہ دینا بولے تو کم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے نا. دینے کا معنی کم ہو رہا ہے. میرے جیب کے اندر 100 روپئے, اگر میں اس کے اندر سے 20 روپئے صدقہ کرتا ہوں تو 80 ہو رہے ہیں نا, کم ہو رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات. بظاہر کم ہی ہوتا ہے, بس بظاہر دیکھنے میں صدقات دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے, لیکن باطنی اعتبار سے, برکت کے اعتبار سے, اہمیت کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے پیسہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ اس 80 میں اتنی برکت دیتا ہے, اس میں 100 روپے میں جو کام ہوتے 80 میں ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ ہم پیسے کی تعداد کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے, تعداد, زیادہ پیسہ مطلب سب سے اچھا, کم پیسہ نہیں, ویسے نہیں, تعداد نہیں ہے, اصل یہ برکت اس پیسے کی برکت. تو یہ بہت اہم چیز ہے, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. آج میں چند باتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کے تعلق سے, اس کے فائدوں کے تعلق سے, اس کے فضائل کے بعد انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے ملتی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعض وہ جگہ جہاں خرچ کرنا چاہیے, ان جگہوں کی نشاندہی بھی آپ کو کراؤں گی, یہاں خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ کام ہم دیکھیں گے جو ہمارے صدقوں کو ضائع کر دیتا ہے, ہمارے خرچ کو ضائع کر دیتا ہے, ہمارے مال کسی کو دینے کو, انفاق فی سبیل اللہ کو برباد کر دیتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے. وہ عمل بھی انشاءاللہ آخر میں رکھوں گا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ دینے کی تو نیت کر لے لیکن وہ صدقہ ضائع ہو جائے, اس کا فائدہ نہ ہو. تو بہرحال یہ کچھ اچھے نکات کم بیش میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. اب مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. اور مال خرچ کرنے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے, اتنا ثواب, اتنا اجر,
किसी इबादत का नहीं। माल खर्च करने का जो अज्र और सवाब है, ये अज्र और सवाब किसी और इबादत का नहीं, याद रख लीजिए। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता और कहता है, सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 में अल्लाह फरमाता और कहता है, आयत इस तरह से अल्लाह फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतिन हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। इसका तर्जुमा अल्लाह फरमाता है कि मसलुल लज़ीना, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, देते हैं, वो ऐसी है जैसे किसी ने एक दाना जमीन में बोया और उस दाने से 7 बालियां निकल आई। मतलब उस दाने से जो दरख्त निकला, जो झाड़ निकला, उसको कितने फल लगे या कितने जो होते हैं बालियां, देखी नहीं आपने, गेहूं की होती है, बाजरे की, अनाज की बालियां होती है, भुट्टा होता है जैसा आपका बालियां, तो उससे कितनी बालियां निकली? 7 बालियां निकल आई और हर बाली में 100 दाने हैं और अल्लाह जिसका चाहता है अज्र इससे ज्यादा कई गुना बढ़ा देता है। और अल्लाह ने फरमाया अल्लाह बहुत वसअत वाला, कुशादगी वाला और इल्म वाला। तो इस आयत के अंदर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात बयान की वो ये है कि अल्लाह की राह में एक चीज खर्च करने की मिसाल ऐसी है जैसे उस शख्स ने एक दाने को जमीन में बोया, उस दाने से जो फल, जो अनाज निकला, जो झाड़ निकला, जो दरख्त निकला, उसको 7 बालियां लगी, उस हर बाली में 100 दाने हैं और अल्लाह अजरों को इसके ज्यादा युज़ाइफु, इसके मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला और इल्म रखने वाला है। तो यहाँ 700 गुना सवाब मिलता है, 700 टाइम्स सवाब मिलता है अल्लाह की राह में 1 रुपया, एक माल खर्च करने का आम ज़बान में बदले के एतबार से। मिसाल के तौर पर अगर समझ लीजिए एक शख्स जो शहर का मालदार इंसान आपसे कहता है 1 रुपया मेरा फलां को पहुंचा दो और दे दो, मैं तुमको 700 दे दूंगा। 1 रुपया मेरे से लो और फलां को दे दो, या तुम्हारा 1 रुपया फलां को दे दो और उसको देने के बाद मेरे पास आना और 700 ले जाना मुझसे उसके बदले। तो क्या आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? आप कहेंगे अगर एक का 700 है तो मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं। यहां था एक को 7 और 9% मिल रहा तो कुछ भी करने को तैयार है। 9.25 मिल रहा सीनियर सिटीजन को, तो उसके लिए भी कुछ भी करने को तैयार। सूद की दर बोल रहा हूं, इंटरेस्ट जो मिलता है 9%, 8%, हाईएस्ट सीनियर सिटीजन 0.25 ज्यादा, तो उसके लिए मर रहे हैं, अपनी तारीखों को बढ़ा रहे उम्रों की। बुढ़ा बताओ मुझे 60 साल से ऊपर, 0.25% जो है 54 के बराबर सूद ज्यादा मिलेगा मुझे। उसके कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? तो अल्लाह फरमा रहा है 1 रुपया तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो इन रिटर्न तुम जो है सूद नहीं, उसके बदले में अजर ये पाओगे जैसा तुमने 700 रुपये खर्च किए मेरे रास्ते। आपको एक इंसान बेवकूफी होगा जो इतना जबरदस्त सौदा, इतनी बड़ी तिजारत के रुपये के बदले 700, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट में अगर आपको बताऊं जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अगर मेरे पास 1 रुपया जमा करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 ईयर्स के बाद मैं आपको हर रुपये के बदले अगर 700 दूं तो क्या आप मेरे पास इन्वेस्ट नहीं करेंगे? क्या पागल बातें कर रहे हैं आप? 50-60 साल कौन रुकता है? क्यों लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाते? रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान 50 साल बढ़ता। दुनिया का मामला बड़ा समझ में आता है, कैलकुलेटिव। आखिरत का नहीं, मरेंगे देखा जाएगा उसका क्या है। दुनिया समझ में आ रही है ना, 40 साल अभी नौकरी की बाकी है, 40 साल का रिटायरमेंट है भाई, कौन ने देखा क्या है, भरते रहो 200 रुपये ये इंश्योरेंस में जाते रहेंगे, उसके बाद मेरे को 50 लाख, 1 करोड़, पता नहीं 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और पता नहीं कितने कितने दे रहे हो। ये हमको सब हिसाब समझ में आते हैं। तो मैं भी वो कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। 1 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, 50 से 60 साल बाद अल्लाह ने उम्र और ज्यादा दी तो 80 साल बाद जब मर जाएंगे तो मरने के बाद इन रिटर्न 700% जो इससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। ये कैलकुलेशन हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन इतनी फजीलत, इतना अजर किसी अमल का नहीं है जितना अजर जो है अल्लाह की राह में खर्च करने का। और अल्लाह की राह में खर्च करने का क्या मामला है? क्योंकि मिजाज नहीं है ना, मिजाज नहीं है। अगर समझो हमको चंदा देना है किसी दीनी काम के लिए, जेब में आदमी हाथ डालता, चूंकि बाहर निकाल के नहीं देता, जेब में डालता है, सामने वाले दिखना नहीं क्या है, और टटोलता उसको और पूरा अंदाजा करता। पहले मैंने लाल रखा था 1000 की, फिर 2 हरी थी, उसके बाद 500 की, उसके बाद 300 की थी, उसके बाद 50 और 20 की सीरीज चालू होंगी और उसमें से फिर एक निकालता, क्योंकि अंदाजा रहता कि यहाँ 20 और 10 चालू हो रहे हैं यहाँ से। फिर उसने जैसे ही निकाला, अरे 20 की आगे वापस, लेकिन उसकी नीयत थी 10 देने की, 20 आ गया ना, गलत आ गया। तो फिर उसमें से निकालता है वो 10 की नोट, उसमें भी अगर फटी भी हो तो ज्यादा अच्छा है, चल नहीं रही होती वो डाल देना ड्रॉप बॉक्स में अल्लाह के नाम। और कुछ लोग होते हैं जेब को लाते, आवाज है तो मतलब सदका करना, नहीं है तो नहीं करना है। मतलब चिल्लर अगर हो, छुट्टे हो तो सदका करना है, छुट्टे ना हो तो सदका नहीं करना है, इसलिए कि बंदे को सदका नहीं करना।
چونکہ ہمیں اس کا بدلہ ہی نہیں پتا ہے تو کیوں میں صدقہ کروں گا؟ مجھے پتا ہی نہیں کیا ملنے والا ہے. جس اسکیم کا مجھے پتا ہو کہ ریٹرن کیا ملنے والا ہے اس کے لیے تو مر کھپ جائیں گے, اپنی زندگیاں لگا دیں گے. اب یہاں کہاں سمجھ میں آ رہا, قرآن نے بولا مریں گے دیکھا جائے گا جنت جاؤ گے, تو بات کی بات ہے نا. ابھی تو ہم کو ریئل ٹائم سامنے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے. میرے بھائیوں, موت ایسی آ کے اچک لی جاتی ہے انسان کو, کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ انویسٹمنٹ سب کو کرنا ہے, مجھے اور آپ. اب ایک اور غلط فہمی, اب میں تو غریب ہوں, یہ درس تو میرے لیے ہے ہی نہیں, پھر اس لیے خرچ کرنے کی بندہ ہے نہیں. یہ غلط فہمی مت رہیے آپ کہ مالدار لوگوں کو صرف خرچ کرنا ہے. خرچ کرنے کا معاملہ ہے, اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون, جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ کے بعد خرچ کرتے, 1 کروڑ کے بعد خرچ کرتے, 10. جو کچھ دے رکھا ہے, تو میرے جیب میں اگر 10 روپیہ ہے تو میرا ایک غریب ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے, 2 روپے دے سکتا ہوں میں اس کو, اور دینا بھی چاہیے. صحابہ کا یہی تو تھا, خود کھانے کو نہیں ہے مہمان کو کھلا رہے ہیں, خود کھانے کو نہیں ہے پڑوسی کو دے رہے ہیں, خود کے پاس کوئی لا کے 10,000 درہم دے رہا ہے, کہہ رہا نہیں بازو والا غریب ہے اس کو دے دو. لیکن وہ جانتے تھے کہ آخرت میں بدلے ملنے والا, دو دینے والا سمجھتا, لینے کا مزاج ہے ہی, لینے کا مزاج ہی نہیں ہے. اور آج لینے کا یہ حال ہو چکا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک مقام پر میں گیا اور وہاں مجھے 10 کی نوٹ پڑی ہوئی تھی. میرے ساتھ جو ایک شخص تھے انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لوں کیا؟ میں نے کہا نہیں, گری ہوئی چیز ہے, اٹھائیں گے تو پھر اعلان کرنا پڑتا, اس کو پہنچانا پڑتا, لہٰذا اب یہ 10 روپے کے لیے کون کر سکتا ہے؟ اور جبکہ دعوے داروں کا کیا حال ہوگا, تو کہا نہیں, صدقہ تب کریں گے جب پوچھا جائے گا کس کی ہے. تو ہم جس جگہ کھڑے تھے وہاں اور بھی لوگ تھے, لیکن اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو کہا نہیں اپن اٹھا لیں گے, اپن کچھ کریں گے, پوچھیں گے کسی سے. میں نے کہا ٹھیک پوچھو. انہوں نے 10 کا نوٹ اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ کس کا ہے؟ اللہ رحم کرے پوری دکان کے سب لوگوں نے بولے ہمارا. جتنے تھے دکاندار سے لے کر اس کے ورکر سے لے کے کھڑے ہوئے لوگ, ہاں میرے. ایک لیڈی تھی, ہاں میرے سے بولے, بچہ اور میرے تھے انکل. یہ میں نے کہا آپ ٹکڑے کرو اس کے یا چھٹی لے کر آؤ اور سب کو دے دو گے. بولنا اگر اتنے پیسے یہاں گرے 10 سب کے تو 200-300 روپے گرے, لیکن ملے تو صرف 10. میں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا تھا مت اٹھاؤ, اس لیے کہ ہماری بد اخلاقیاں نظر آئیں گی, سماج کی بد اخلاقیاں نظر آئیں گی, قومی بد اخلاقی نظر آئیں گی, مت کرو. ایک عالم دین نے جمعۃ الوداع, رمضان میں جو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع, ایسی کوئی اصطلاح نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں آخری جمعہ جو ہوتا ہے رمضان, جمعۃ الوداع میں ایک اعلان کیا کہ میں نماز کے لیے جب مسجد میں آیا تو مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا. کتنے کا ملا؟ 500 کا. انہوں نے وہ صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ چیز ہے, میں اس کو تائید نہیں کر رہا ہوں, میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں. مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا, کس کا ہے اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں دے دوں گا. اللہ رحم کرے 2 سے 3 ہزار لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. 10-12 ہزار کی مسجد, 2 سے 3 ہزار لوگ. انہوں نے کہا اللہ کا خوف کھائیے میرے بھائیوں, اتنے لوگوں کے پیسے کیسے گر سکتے ہیں؟ اگر 2000 کو 500 سے ضرب کرے, اگر اتنی نوٹیاں گری تو لاکھوں روپیہ گرا, اس کا مطلب اس مسجد میں. اللہ سے ڈریے. تو 500 سے 1000 کے قریب ہاتھ کم ہوئے 10 منٹ کی وہ جو ہے کرنے کے بعد واضح و نصیحت, اس کے بعد پھر واضح و نصیحت کی, پھر واضح و نصیحت کی, آخر تک لیکن 500 ہاتھ نیچے نہیں ہوتا. میں کہا بھائی 500. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نوٹ میرا ہی تھا, میں نے صرف یہ بتانے کے لیے اعلان کیا تھا کہ ہم کتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں اور پیسوں کے معاملے میں کتنے لالچی. یہ میرا ہی نوٹ تھا, واپس. یہ حالت ہے مال کے معاملے میں. اللہ کہہ رہا دو بدلہ پاؤں گی, 1 گنا نہیں, 2 گنا نہیں, 10 گنا نہیں, اس قیمت کے فیصد میں نہیں کہ اتنا ملے گا, تمہیں اس کے ملٹیپل ٹائم 700 درجے خرچ کر. 2 میں یہ رہا اس کی مثال ہے. تو اللہ کے نام میں خرچ کرنے کو اپنا ایک مزاج بنا لے, عادت بنا لے اس کو. جیسا مسجد میں پیسہ نکالنے کو, مدرسے کے لیے پیسہ دینے کو, دینی درسگاہوں میں پیسہ دینے کو, دینی شخصیات کو پیسہ دینے کو سب سے چھوٹی نوٹ تلاش کرتے نا, انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں فکر لگی رہتی ہے کہ صرف 2000 روپے لایا. دوستوں میں ہے تو کچھ تو اپنی اسٹیٹس اور ویلیو ہے نا, 2000 سے کیا ہونے والا ہے, سمجھ رہے. تو اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپے کبھی کوئی دے دے تو اللہ رحم کرے, کوئی بار کوفت اور ملامت بھی کرتا آدمی کیوں دے دیا, کہ وہ جوش میں آ گیا تھا, جب آئندہ بہت سنبھل کے دوں گا, کبھی بھی 1000 کی نوٹ مسجد میں نہیں لے جاؤں گا, مولوی صاحب نے جب بھی خرچ کی بات کرے سنوں گا بھی نہیں اس بات کو, اور اگر جوش میں آئے تو پڑوسی کو بولوں گا میرے والیٹ پہ فل نظر رکھا, 1000 کی نوٹ کبھی نہیں نکالنے لگا. یہ کریں گے ہم اس معاملے. لیکن جہاں معاملہ ہو گیا ہوٹل میں جانے کا, گھومنے کا, خریدو, تو بولے ارے اتنے پیسے خرید, ہم کو تو لگ رہا ہے نا دوست پہ تو خرچ کر رہا ہوں نا, نام ہوں گا اس سے, خوش ہوں گے میرے بھائی. دیکھیے آپ فرق اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا اور دنیا کے لیے خرچ کرنا. چونکہ دنیا کا ہم کو جب ہی ریٹرن نظر آتا ہے نا, لیکن آخرت کے ریٹرن کہاں نظر آتا ہے, سمجھنے ٹائم. جتنا اجر اللہ نے خرچ کرنے پہ رکھا اتنا کسی چیز پہ نہیں یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے بخیلی کو, خرچ نہ کرنے کو بہت برا کہا. یاد رکھیں اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرنے, ہوڑ کرنے, جمع کرنے کے بارے میں سخت وعید کی ہے. میرا مقصد وہ وعیدوں کو بتانا نہیں, یاد رکھیے. صرف اگر زکوٰۃ کے تعلق سے جو کہ فرض ہے دینا, اس پر اللہ نے یہ وعید کی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے روز قیامت ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھ کو, پیشانی کو, چہرے پہ اور پیٹھ پٹھوں جو پیٹھ کے حصے کو,
اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جس کو وہ جمع کرتے تھے اور ان کو اس پیٹھ پر اور اس کے پیشانی پر پگھلا کے روز قیامت وہ مال جس کی زکات ادا نہیں کی جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئیں گے. گنجا سانپ، گنجا سانپ اس محدثین اس کی اصطلاح کرتے ہیں حدیث کی. گنجا اس لیے ہو جائے گا، سانپ کے سر پہ بال ہوتے یاد رکھے تھے، لیکن جب اس کا زہر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وہ بال بھی چھڑ جاتے ہیں، اس کی اسکن اور رف ہو جاتی ہے، تو اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بال چلے جائیں گے، گنجا ہوں گا. وہ سانپ اس کے گلے میں توق رنگ سے ڈالا جائے گا اور وہ اس کے ہونٹ پر ڈسیں گے. بہت نازک جگہ ہوتی ہے، ایک دھکا لگے تو پھٹ جاتا ہے. ہونٹ پر ڈسیں گے اور کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا. کنز اس مال کو بولتے اس کی زکات نہیں دی جاتی. انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا جس کی تو زکات نہیں تھا، میں تیرا مال تھا جس کی تو زکات ادا نہیں. تو یہ فرض کے نفلی صدقات کی بار بار تاکید اور اتنی عذابات اور اتنی وعیدیں آپ نے کی اس تعلق سے کہ ہم خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں. اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 میں فرماتا کہتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ وهو خیر واعظم اجرا، کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے وہی خیر ہے اور اللہ اس کو بہت بڑا دے گا آخرت میں. اعظم اجرا، اللہ اس چیز کو جو تم آگے بھیجو گے خرچ کرو گے روز قیامت بہت بڑا کر دے گا. کتنا بڑا وہ اللہ ہی جانتا. اعظم اجرا. اور مفسرین لکھتے قرآن میں جب عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں یا جیسے اعظم اجرا آتا ہے جس میں بتایا نہیں جاتا کہ کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں غائب کی، چونکہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کو تو وہ سمجھ میں نہیں پاتا، اس لیے اللہ نے خالی الفاظ ادا کر دی، تذکرہ نہیں کیا. بہت سے عذابوں کا تذکرہ ہے کہ وہ عذاب میں رہیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ کی زنجیریں ہوں گی، لیکن کچھ جگہ عذاب علیم، سخت عذاب، اس لیے کہ وہ عذاب ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے علیم کہہ دیا. تو یہاں کا اعظم اجرا کتنا ہوا اللہ ہی جانتا، بہت بڑھا دیں گا، ہم نہیں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ دو تم سمجھ جاؤ بہت بڑا. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن فرماتا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا اور کہتا ہے، اور اس آیت کو ہم اگر غور سے سنیں اور سمجھے تو ایک عظیم پیغام اس آیت میں ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں. یہ آیت نے ہماری نیکیوں کی قبولیت کو خرچ کرنے پہ لا کے روک دیا. اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور لن کا صیغہ، لن کا لفظ عربی میں آتا ہے کسی سے پہلے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز 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 نہیں. سمجھ آپ؟ تو کہا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اور صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ آئے، ان کا ایک باغ تھا جس کو بحیرہ کا باغ، بہت قیمتی بہت اچھا باغ جس کا چشمہ بھی میٹھے پانی کا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی کھجور کھانے وہاں جایا کرتے، وہاں پانی پیتے. آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت آپ پہ نازل سنی لن تنالوا البر حتى تحبون، تو لہذا تنفقون مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہو. میرے لیے سب سے محبوب باغ یہ کھجور کا باغ بحیرہ کا. تو آپ گواہ رہنا، میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے بدلے دے دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ باغ دے دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت خوشی اور کہا بہت خوب بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش، بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے، بہت بدلہ دینے والا. اور پھر کہا میں ایسا سوچتا ہوں یہ مال تم اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ خرچ کرو. کہ اللہ کے رسول جہاں آپ چاہے میں نے دے دیا. کہا تم اپنے رشتہ داروں میں کرو. انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو بلایا اور کہا یہ باغ تمہارا ہو، یہ باغ تمہارا ہو. اس لیے کہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو نہ خرچ کر جو سب سے زیادہ ہم ہے. ان کو باغ کر دیا اللہ کے، گویا خرچ کر کے انویسٹ کر دیا انہوں نے. یاد رکھیے جو چلا جاتا ہے نا وہی باقی رہتا ہے، جو رہ جاتا ہے نا وہ باقی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی کی اور اس کے بعد لوگوں کو تحفے دیتے گئے. آخر میں یہ ہوا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا جو امہات المومنین سے کوئی تھی، کہا اللہ کے رسول بس اتنا ہی بچا ہے، مطلب ایک تھوڑا سا حصہ بچا تھا پورا دے دیا آپ نے. تو کہا اتنا ہی نہیں بچا ہے، سمجھے، جتنا گیا ہے وہ سب کچھ بچا ہے، اتنا ہی ہے جو ہے آخرت کے لیے بچا نہیں. مطلب جو بچ گیا ہے
وہ جو ہے صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے اسٹاک ہو گیا ہے، اس کا بدلہ ملنے والا، اور جو بچ گیا ہے یہ واقعی میں جو ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، تو جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے. آپ نے کہہ رہی تھی یہ بچ گیا، آپ نے کہا یہ نہیں، جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا. تو صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا. اللہ نے مال کو خرچ کرنے کو یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک وجہ بنا کہ خرچ کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. اور ہم سب سے زیادہ ڈرتے کب ہے؟ خرچ کرنے کو. آئندہ کہاں سے اگر ہم دے دیں گے تو ہم دے کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ آتا کہاں سے. مثلا میں نے کہا نا شروع میں، ہم نے ایک قومی مزاج ہی نہیں بنایا. جن قوموں میں آج بھی دینے کا مزاج ہے، اللہ اتنا عطا کر رہا ہے کسی کو، آج بھی جن قوموں میں دینے کا مزاج. اگر عرب ممالک میں کچھ لوگ گئے ہوں گے کام کے سلسلے میں، یا تفریح کو ہی کبھی گئے ہوں گے، یا حج اور عمرہ کو گئے ہوں گے، کبھی ہوتا ہے نا جاتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی لوگ، پاکستانی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹینکر آ گیا، بڑا ٹریلر آ گیا، چھتریاں بانٹ رہا، ہم کو بھی چھتری لینے کا، بسکٹ کے پاکٹ لوٹ رہے ہیں، خرید سکتے لیکن بھی لوٹ رہے ہیں. مالدار ہے اس شہر کے لیکن وہاں لوٹ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری فطرت ہوگی نہ لینے. اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں پاگل رہتے کہ شیخ لوگ کیوں اتنا خرچ کر دیتے، اتنے چھتریاں ہزاروں کیا ضرورت تھی خرچ کر دیں گے، اتنے بسکٹ کے پاکٹ خرچ کر دیتے، کسی کو حج کرا دیتے، کسی کو عمرہ کرا دے رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے. سمجھے نا، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اس کو سمجھ میں آ رہا وہ کیا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہی تو بچ رہا ہے، باقی سب تو یہی رہنے والا ہے، وہ بچا رہا ہے. اور ہم چونکہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں لینے کا ہے، ہم کو لگتا ہے یہ تو ویسٹ ہو رہا ہے، اگلے سال پھر آ گیا خرچ کرنے. ارے یار تم نے تو پچھلے سال دیے تو تمہارا مال کم ہونا تھا نا. وہ کہیں گا کم کیا بھائی، مال تو آ ہی رہا ہے، بس خرچ کر رہا ہوں اور وہ آتا ہے، اور میں خرچ کرتا ہوں اور وہ آتا ہے. دینے کا مزاج نہیں تو پتا کیسے چلے گا ہوتا کیا ہے. ہم کو تو لگ رہا کم ہو رہا ہے. یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے سوائے بڑھنے کے مال خرچ کرنا. اس لیے میں نے کہا مال بغیر ڈرے خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں. ہم بغیر ڈرے اپنی نفس کے لیے خرچ کرتے صرف، اور وہاں خرچ کرتے جہاں ہم کو دکھاوا، ہماری شان ہوتی ہے. کیسی شان ہوتی ہے ہماری کہ لوگ نام لے، بھائی کیا شادی کی، کتنے کنٹل کھانا بنا، کتنے ہزاروں لوگ آئے. ان تمام چیزوں میں صرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اس بات کو بہت سختی سے اور بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کے نام میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے. دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں فرماتا کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُخْلِفُهُ. میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو. اللہ کیا فرما رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا. ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا، یاد رکھیے جانے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے. اس کا بدلہ یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا. آپ نے خرچ کیا، آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے. ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا ہے. یخلفہ، اللہ پلٹائیں گے، بدلہ دینا ہی اللہ. تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کے راہ میں. مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا. آپ وسلم فرماتے مال خرچ کرنے کے بارے میں 2 فرشتے، سے بخاری کی روایت ہے، 2 فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا کہتے ہیں اللہ جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیرے راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر. روز 2 فرشتے ہوتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد. تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بددعا کا مستحق ہے. اور مال خرچ کرنے دیں، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، کہا 2 لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا. رشک سمجھتے نا، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھا؟ 2 لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کی جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا. وہ کون 2 لوگ ہیں؟ پہلا اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو. اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو. تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش
میں بھی ایسا ہوں. اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے, اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوں. یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے, کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا, کیسا بیوقوف ہے. اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا مجھے بیوقوف. میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا, ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا, ایک اچھی سہولت زندگی تھا. بیوقوف روز خرچ کرتا. رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے, جس کو قرآن یاد ہو, پڑھتا ہو اس کو خوب, اس کے جیسا کر سکتے. اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا, مجھے تو عقل دیتا, حافظہ دیتا, میں بھی یاد کر کے پڑھتا. اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہو دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا اس کے جیسا خوب مال خرچ کرتا. اس کے علاوہ کسی کے ایسا ہونے کی نیت نہیں کرتے. اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں, بیوقوف ہے, خرچ کر رہا. دیکھ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی, مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا. کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی, کوئی بھی چلا دیں گے. یتیموں کیا کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو. کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی, کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا, جو بنا کے رکھ دیے. نہیں, اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل, وہ بچ رہا ہے اس کا, وہ جانتا ہے. اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے, اس کو تصور کیجئے, ذہن میں لائیے, ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا, ایک ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے, وہ سب تو گیا درکنار. کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بیوقوف خرچ کرتے رہتا. رش صرف دو لوگوں پر ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی کیا ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں, اولاد آدم, اے اولاد آدم, یا ابن آدم, انفق علیک, تو میری راہ میں خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں. انفق, تو خرچ کر, انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں. اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں, لوٹا کر دوں گا تو تجھے اس کا بدلہ. اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو, میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف, میں لوٹانے والا ہوں اس کو. تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا, تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں, میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچنے کا, میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. تو خرچ کر کے تو دیکھ, میں تجھے لوٹاؤں. اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھی وہ اس کا مزہ جانتا ہے, خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ. خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں, لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے. خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے. بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا. یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. کون سی؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے, اوہ کیا کر رہے ہو, میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹ, اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے, بولا یہ فائدے ہوتے ہیں, وہ فائدے ہوتے ہیں, ایسے فائدے ہوتے ہیں, دن میں جو ہے میں لکھ پتی, رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں, ایسا ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. کیا بھاری آدمی ہے, کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے, بتایا تھا کہ نہیں, اگلی بار اپن بھی ایسی کریں. انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے, آپ بھی خاموشی سے بھی کر رہے ہیں, ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی خاموشی میں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے خاموشی سے. لیکن میرا بھائی کر رہا ہے, ایک ہائر لیول پہ اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں, سمجھ میں آتا ہے. اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, نہ کچھ دکھ رہا ہے, نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے, نہ کوئی سمجھ رہے نا, یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں, یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے. سب سے نفع بخش ہے, سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت, وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو. تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے, دو اور سب سے زیادہ پاؤ, یہ سب سے بڑی تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا, سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا, سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم, کہ وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, مما رزقناہم, جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرا وعلانیہ, خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے, افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے, لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے, آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا, دکھ جاتا ہے, تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں, جو دکھ جاتا ہے, جو چھپا کر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے تعلق علانیتاً یرجون تجارتا لن تبور, ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے.
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے, دونوں میں سے کوئی چیز. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت, کبھی نہیں. آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں. خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت میں قرآن حدیث میں آتے ہیں, جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں 7 لوگ جو عرش کی سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ کیا. مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ کرتا, اتنا خاموشی سے دیتا تھا کسی کو نہیں پتا اس نے کیا. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو ایک تجارت بتاتا ہے, اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا. قرآن کی آیت اس طرح سے ہے, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا میں کائنات میں اللہ خود ہے, لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنا. حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو. تم مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو, ٹھیک مجھے قرض دو اس کے بدلے میں, اور اس قرض کو میں کیا کروں گا تمہارے لیے یضاعف بہت بڑا دوں گا آخرت میں. اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے میں. تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے, مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے, مال خرچ کرنے سے گناہ معاف کرنے کا بڑا بہترین جو ہے ذریعہ یاد. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا, حدیث کا الفاظ اس طرح سے جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے, صدقات کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے, اور اللہ صرف آپ فرماتے ہیں حلال کمائی ہوئی چیز کو ہی قبول کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کماتے اور صدقہ کرتے ہیں, رشوت لے رہے صدقہ کر رہے ہیں, سود لے رہے صدقہ کر رہے ہیں, حرام کمائی کر رہے صدقہ کر رہے ہیں, کوئی اجر نہیں. جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے حلال سے اور اللہ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے, تو اللہ اس صدقے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتے, اس کھجور کو لے کر, اور اس کھجور کو ایسے پالتا ہے, ایسے سنبھالتا ہے, ایسے رکھتا ہے اٹھا کر جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے. بچڑے کو کیسے پالتا ہے یہ آپ کو شہروں میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں کھیتی باڑی جن کے, ان سے پوچھیے بچڑے کی میل جو ہوتا ہے کسی, چاہے بکرا ہو چاہے ہیلا ہو, بھینس کا جو ہوتا ہے نا یا بیل ہو, اس کو کیسے پالتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوتیں گا, بہت سارے کام ہوتے ہیں نا, سمجھ رہے آپ. تو تم میں سے کوئی جیسے بچڑے کو پالتا ہے, بل کو مطلب میل کو جیسا پالتا ہے نا جانوروں میں سے, چاہے بکرا ہو چاہے بیل ہو چاہے اونٹ کا ہو, پالتا ہے, ویسے اللہ اس کو پالتا ہے, اس کو بڑا کرتا ہے. اور فرماتا ہے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے سنبھال کے کہ روز قیامت وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. کیسا انویسٹمنٹ ہے, ایک کھجور دیا, صدقہ کیا, انویسٹمنٹ کو انویسٹر نے آپ سے لے لیا, اتنا زبردست سنبھالا. باقی دنیا کے انویسٹمنٹ آپ کو ڈبا دیتے, انویسٹمنٹ مال یاد رکھیے آپ, ان کو آپ دھکا بھی لگا سکتے بڑی کمپنیوں, لیکن اللہ اس کو لیتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, سنبھالتا ہے, اور ایسے سنبھالتا ہے سب کو اپنے بچڑے کو سنبھالتا ہے, اور روز قیامت اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے, پرورش دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند. ایک کھجور کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے نا, حدیث الفاظ یہ کھجور. اس لیے میں نے کہا مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا نہیں پڑتا ہے, مال خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے والا دل لگتا ہے, پیسے نہیں لگتے. اس لیے کہ ایک کروڑ پتی انسان ہے, اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے, پھر بھی بازو والا کچھ جیب میں سے نکال نظر رہتی ہے, اس نے کہاں سے لائے پیسے؟ دل سے غریب ہے نا بیچارہ, پیسہ بہت اللہ نے دے دیا, الگ مسئلہ ہے اس کا, دل سے غریب ہے. خود کی اللہ نے کار دی ہے, بازو والے نے اس سے بڑی لا لی, تو اس کے پاس تو میرے سے زیادہ بڑی کیا ہے, اللہ نے دے رکھا ہے, دل سے غریب ہے نا بیچارہ. غنا دل سے ہوتی یاد رکھیے, مال سے نہیں ہوتا آدمی, دل سے غنی ہو جائے. دیکھیے پھر ہر غریب آدمی مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے, مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے, یاد رکھیے غریب آدمی. اس لیے کہ اگر ایک انسان نے دن میں 100 روپے کمائے, اپنے ایک مسکین بھائی کو راستے بیٹھا دیکھا کہ یار 20 روپے کا مستحق دینا ہی پڑے گا اس کو کھانے کے لیے, نکال کے دے دیے, اپنی انکم کا 20% اس نے صدقہ کیا. اللہ فیصد کے اعتبار سے دیتا ہے, کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں, کوالٹی کے اعتبار سے. اور ایک مالدار نے اگر 1 لاکھ روپے روز کمایا تو 20,000 روپے خرچ کر سکتا ہے, ایسی ممکن نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ غریب اپنی غربت میں ایک مالدار سے آگے بڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ فیصد کے اعتبار سے اجر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال خرچ کرنے والا ایک جو ہم مزاج بنائیں تو اللہ جو ہے اس صدقے کو پالتا ہے, اس صدقے کو جو ہے بڑا کرتا ہے. اسی طرح جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے بلال سے فرمایا اور کہا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو، اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو کہ اللہ تمہیں خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی تمہارے مال میں کسی قسم کی کبھی کمی کریں گے۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں اس فضائل میں سے فضیلت یہ ہے کہ خرچ جو انسان کرتا ہے وہ روز قیامت انسان پر سایہ بننے، سایہ جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا روز قیامت، جبکہ آپ سے فرماتے ہیں کچھ لوگ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، کچھ لوگ شدت گرمی سے پسینے میں ٹخنوں تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ اپنی کوپ تک، کمر تک، کچھ لوگ اپنے چہروں تک، ناک تک ڈوبے ہوں گے پسینے۔ اس روز جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جو صدقہ ہم نے کیا نا دنیا میں، وہ صدقہ سایہ بن کے آ جائیں گا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ فرماتے ہیں، صحیح یہ سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اس میں آپ فرماتے کہتے ہیں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گا یہاں تک کہ فیصلے نہ ہو جائے۔ ہر شخص روز قیامت اپنے صدقوں کے سائے تلے ہوں گا، جب تک کہ اللہ لوگوں کے فیصلے نہیں کر دیتا تب تک لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ اس روز کسی کو سایہ مل جائے صرف ایک صدقے کی وجہ سے دنیا میں خرچ کرنے سے، جس سے نہ مال میں کمی ہوتی بلکہ بڑھوتری۔ اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی تجارت کو، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ معلوم آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سنیں، ایک شخص راستے سے جا رہا تھا ایک صحرا میں، صحرا سمجھ ریگستان، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، یہ صحیح روایت ہے مسلم، کہ بادلو فلاں کی کھیت پہ برس جاؤ۔ اس نے تعجب کیا، بادل سے آواز؟ وہ چلنے لگا بادل کے پیچھے، بادل وہ کہتا ہے چٹیل میدان میں پہنچے، پتھریلے حصے میں، وہاں پانی برسا، پانی برسنے کے بعد ایک نہر نکلی، نہر نکل کے چلنے لگی، وہ اس نہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس نے دیکھا ایک شخص ہے جو کھیتی کر رہا ہے اور اپنے پھاوڑے سے نالی بنا رہا ہے اور پانی اسی کھیت میں جا رہا ہے۔ وہ شخص گیا اور کہا اے شخص نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے وہی نام لیا جو بادل سے آواز آئی، تو کہا میں نے تمہارا نام بادل سے سنا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے کھیت کو صحرا میں پانی برسایا جا رہا ہے، بادل پانی برسا رہا ہے۔ تو کہا اب تمہیں چونکہ معلوم ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ میں جو یہ کھیتی کر رہا ہوں اس کھیتی سے جو ریٹرن آتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے، جو پھل اگتے ہیں، جو اناج اگتا ہے، اس کی میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، 1/3 33.33% صدقہ، ایک ری انویسٹمنٹ کرتا ہوں، واپس کھیتی میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ سال بھر اپنے لیے اسٹاک کرتا ہوں، کھانے پینے رکھتا ہوں۔ میں یہ کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل بادل آتا ہے میرے لیے برستا اور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا پچھلی قوموں کا واقعہ، اندازہ لگائیے۔ میں آج کے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1000 دکانوں کے بیچ میں میری ایک دکان ہے، میں صدقہ کرنے والا انسان ہوں، کسٹمر میری دکان ڈھونڈ کے انشاءاللہ آئیں گا، کیونکہ میں صدقہ کرنے والا ڈھونڈ کے آئیں گے کسٹمر، کہاں ہے وہ آدمی؟ 1000 دکانیں مارکیٹ میں، پھر میرے پاس آئیں، کیوں؟ بادل آ رہے ہیں نا، صحرا میں بادل آ رہے ہیں، اس کے لے کر برس سکتے ہیں، تو کیا اللہ کی برکت جب زیادہ تھی آج کم ہے کیا؟ اللہ کا رحم جب زیادہ تھا آج ہم پر کم ہے کیا؟ نہیں، اللہ اتنی رحمت آج بھی ہم پر کر سکتا ہے، بشرط ہم ایسے اعمال تو کرنا چاہیے۔ بارش برس رہی ہے اس کے لیے، اس کے رزق کا سامان دیا جا رہا ہے۔ میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کسٹمر بیس اللہ مجھے ایسا دے گا کہ مجھے نہ دیکھ کر میرا بزنس چل رہا ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگوں کی تجارت میں لوگ تعجب کرتے ہیں، کہاں بیٹھا ہوا ہے تو تیرے پاس کسٹمر آتے ہیں اور ہم نے بڑے شور کھول لیا، آدمی داخل بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ اس کا ایک اجر، اس کے ایک اعمال ہے پیچھے، جس کی وجہ سے اس کے کسٹمر اللہ بھیج رہا ہے، اس کے پاس بارش دے رہا ہے، یہ فائدے ہیں اس کے خرچ۔ اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور دنیا کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ ویسے اتنے فوائد ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کے، ممکن ہی نہیں کہ میں اتنے وقت میں رکھوں، میں کچھ رکھ رہا ہوں، بڑے اہم چیز۔ خیر دیتا ہے، دنیا کی زندگی آسان کرتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا، سورہ لیل سورہ نمبر 92 اور اس کی آیت نمبر 5 سے لے کر 11 میں اللہ نے فرمایا کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے عطا کیا، خرچ کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حق کی تصدیق کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں دنیا میں جینے کے اور آخرت میں کامیاب۔ پھر آگے فرمایا کہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا
کنجوسی کی اور اپنے آپ کو بری سمجھا اس سے کہ غنی مجھے کیا ضرورت ہے اس خرچ ورچ کرنے کی، تو جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اپنے آپ کو اس چیز سے بری سمجھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو، نبی کی اس بات کی تصدیق نہیں کی، ان کی بات کو نہیں مانا، فرمایا فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں، مشکل و پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ جہنم میں گرے گا اس کا مال وہاں ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں۔ دیکھیے کیسی بہترین بات ہے، مال خرچ کرو ایمان کے ساتھ، بدلہ یہ پاؤ کہ دنیا کی زندگی آسان، آخرت کا راستہ آسان۔ مال مت خرچ کرو، بخیلی کرو، حق سے منہ موڑو، دنیا کی زندگی مشکل اور آخرت میں گرنے سے، جہنم میں گرنے سے مال بچانے والا ذرہ برابر بھی نہیں، ذرہ برابر بھی بچانے والا نہیں۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ بات، اسی طرح اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا تزکیہ نفس، نفس کی پاکی کے لیے ضرورت ہے۔ آپ بولیں گے تزکیہ نفس کا مال خرچ کرنے سے کیا ریلیشن ہے؟ اتنا گہرا ریلیشن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی نفس، کوئی انسان اپنے نفس کا بغیر مال خرچ کی تزکیہ، صفائی، پاکی کر ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے اچھی صفتیں آتی ہیں اور مال خرچ نہیں کرنے سے بری صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مال خرچ کرنے والے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، رشتہ قائم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ مال روکنے والے سے جو ہے اس سے کوئی خیر نہیں، اس سے بخل ہوتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، خون خرابہ کر سکتا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ مال بچانا ہے۔ تو مال خرچ کرنے سے نفس میں ایسی اچھی صفتیں اور ایسے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں جو مال جمع کرنے سے اتنے ہی اس کے الٹے بری صفتیں اور برے اخلاق جمع ہوتے ہیں۔ سیرت کا واقعہ ہے، جنگی موتا کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نکلے، جنگی موتا ہو گئی، رات کا وقت ہے، اب لوگ جا رہے زخمیوں کو ڈھونڈ، وہ نکلے اور سوچا کہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہیں، شاید بچہ ہو یا آخری سانسیں لے رہا ہو، آیا تو نہیں ہے، دیکھ لے، پانی کی مشکیش لی، پانی کی تھیلی لی، سوچا پلا دوں اگر بچ جائے یا مل جائے۔ فوراً پہنچتے ہیں، ان کے بھائی نظر آتے ہیں، آواز آتی ہے پانی کی، فوراً پہنچتے ہیں، مرنے کے بالکل قریب ہیں، اس وقت جو ہے وہ پانی ڈالنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، فوراً بازو سے ایک اور کراہنے کی آواز آتی ہے، تو یہ شخص جو کرا رہا ہے ان کا بھائی کہتا ہے پہلے اس کے پاس چلے جائیں، وہ زیادہ مستحق نظر آتا ہے پانی، وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور پانی پلانے اس کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، ایک اور کراہنے کی آواز، تھرڈ، وہ کہتا ہے وہ زیادہ مستحق، وہاں سے اٹھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، جب اس کو پانی منہ میں ڈالنے کے ہوتے ہیں اس کی روح نکل جاتی ہے، واپس پلٹتے ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے، بھائی کے پاس آتے ہیں، وہ بھی مر چکا۔ کیا اخلاق ہے، مر رہا ہے آدمی لیکن دوسروں کا سوچ سکتا ہے، وہ بول رہا سمجھ رہے ہیں اب بات، یہ صفت تبھی پیدا ہو سکتی ہے اس سماج میں، ان لوگوں میں جو خرچ کرنے کے عادی ہے، جو جمع کرنے کے عادی ہے، ان میں صفت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ خرچ کرنا اتنے اعلیٰ اقتدار پیدا کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، تو خرچ کرنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 نے فرمان کہا خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی آپ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقات، آپ ان کے مال سے صدقات لیجئے تاکہ ان کے نفسوں کو آپ پاک کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے اور ان کو تطہر ہو، ان کو صاف کرے، ان کی طہارت حاصل ہو، اور ان کے مالوں کو جو ہے تم ان کی نفسوں کو پاک کرو۔ تو گویا مال خرچ کرنے سے نفس میں کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور یہ پاکیزگی واقعی میں خرچ کرنے جو آتی ہے وہ ایک سماج کو جو خرچ کرتا ہے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مال خرچ کرنے سے قبر کے عذاب سے انسان بچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں روایت ہے، آپ نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، صدقہ جو ہے یہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، اور مومن قیامت کے روز اس کے سائے تلے ہوں گے۔ صدقہ دینے سے قبر کے عذاب سے یا قبر کی گرمی سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے تھے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص اور کہا میں تم پر ایمان تب لاؤں گا جب تم یہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں جتنی بکریاں مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو واقعی ایمان لائیں گے؟ کہا تو کہا یہ دونوں پہاڑ کے بیچ کی بکریاں تیری ہوئی۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف بھاگا اور بھاگ کر کہا اے میری قوم تم سب اسلام قبول کر لو، اس امن کے دین کو قبول کر لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے ہیں، جب عطا کرتے ہیں جو ہے ان کو فخر کا کوئی خوف نہیں ہوتا، جب دیتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں، ان کو فخر کا، غریبی کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ آپ سب اتنا خرچ کرنے والے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی، آپ نے ایک بار عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کر آپ فوراً اٹھے، لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے فوراً پہنچ گئے اور چلے گئے۔ صحابہ پریشان، کہاں چلے گئے آپ؟
थोड़ी देर बाद आप, चूंकि आपका मामूल जिक्र का था हर नमाज के बाद, कहाँ चले? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल आप कहाँ चले गए थे आज नमाज के बाद? तो कहा मेरे घर में कुछ सोना पड़ा था, मैंने सोचा कहीं रात भर मेरे पास ना रह जाए, मैं गया फौरन सदका कर कर फिर आया। शाम तक भी रखना पसंद नहीं किया आपने, पैसों खर्च कर दिया। शाम तक भी पसंद नहीं किया, खर्च करके आ गए उसको। आप सोचेंगे अब सब खर्च करेंगे तो फिर क्या होगा? जब सब खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा वापस भी तो आएगा, सर्कुलेशन। आज सब पैसे की होड़ है, जमा करके ब्लैक मनी है ना, मैं खर्च कर रहा हूँ, आप खर्च करते, ये खर्च करता है, वो खर्च करता है, आप भी देते, सभी देने वाले, खुद ब खुद पैसे का रोटेशन आप देखिए, माल आना शुरू हो जाता है, जाता नहीं है। ये अल्लाह की तरफ की बात है। हम समझते जमा करने से होता है, नहीं, खर्च करने से माल बढ़ता है। तो आप समझ इतना देते कि आपने एक रात सदका रखना पसंद नहीं किया। इसी तरह जो है सहाबा का अगर मामूल ले तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह का एक वाकया है, जंग मुता का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कौन सदका करेगा। वो कहते हैं कि मैंने आज सोचा, और जो है अबू दाऊद की रिवायत है, मैंने सोचा कि आज मैं जो है अबू बकर से सबकत मार लूं। लेकिन सहाबा की रेस किस चीज में थी मालूम आपको? नेकियों में थी, और दुनिया में नहीं, आखिरत के लिए थी। नेकियों में भागते थे दूसरे के लिए। तो कहा आज मैं अबू बकर को मात दे दूंगा, पीछे कर दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और 50% सब बेच के आ गए, माल गल्ला सब 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 सेल किया। 50% आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के रसूल ये हाजिर है। कहा कितना है? तो कहा 50%, सब चीज का आधा। और अब वो कहते हैं मैं बाजू खड़ा हो गया और सोचने लगा आज अबू बकर को तो मात दे दिया मैंने, आज इंशाल्लाह मैं फर्स्ट। अबू बकर उससे ज्यादा खर्च करते थे, आज मैं फर्स्ट। दिल में सोचने लगे, खड़े थे, वो कहते अबू बकर आए। अबू बकर आए और एक थैले में सब कुछ ला के रख दिया। आपसे पूछा अबू बकर कितना लाए? तो कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को छोड़ आया हूँ, बाकी सब ला लिया हूँ। 100%। अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल दौलत गल्ला घर सब बेच के ला लिया। 100%। उमर इब्न खत्ताब ने कहा शायद मैं अबू बकर को कभी मात नहीं दे पाए मात, इसलिए कि उनकी होड़, उनकी रेस खर्च करने में थी, हमारी रेस जमा करने में। तेरा बैंक बैलेंस कितना है, तेरा बैंक बैलेंस कितना है, वो खर्च करने में। तूने कितना रखा? अरे रख लिया तो गलत किया। कितना खर्च किया? माशाल्लाह बहुत कुछ। उनका देने में होड़ थी, उनकी आखिरत की होड़ और रेस थी, हमारी लेने की रेस है, हमारी दुनिया की रेस। दे दिया, 100% लेकर आए। अंदाजा लगाइए, मामूली बात नहीं, मामूली वाक़या। इसी तरह जो है जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक मर्तबा जंगी तबूक के लिए ऐलान करते हैं, कौन है जो जंगी तबूक के लिए सदका देगा? और रिवायत में आता है आपने अपना गिरेबान, अपने शर्ट उठा लिया, कपड़ा, कि कौन है जो अल्लाह के लिए सदका। तो वो कहते हैं रावी कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु आए और एक थैली साथ लाए जिसमें 1000 दीनार थे। 1000 दीनार ये सोने का एक सिक्का होता है 4 ग्राम, जो कि दिरहम से बड़ा होता था। तो 1000 जो है दीनार लाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में आपने डाल दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हाथ डालते रहे, रिवायत में आता है हाथ डालते रहे और डाल के कहते रहे कि जो उनके ताल्लुक से, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के ताल्लुक से, आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, इससे कोई नुकसान नहीं। मतलब आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले, अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत कर दी, कोई चीज इसको आज के बाद नुकसान नहीं। आपने इतना माल ला के, ये सहाबा का मामला। इसी तरह जो है हम देखते हैं माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ये तबक़ात इब्न साद का वाक़या है। एक मरतबा एक शख्स ने 1 लाख दिरहम लाकर तोहफा दी, इसलिए कि आले रसूल पर सदका और ज़कात हराम। तोहफा दिए अपनी माँ को, उम्मत की माँ को, 1 लाख दिरहम तोहफे में नजराने में दिए कि आप ये कबूल करें। आपने ले लिया, आप रोजे से थी, खर्च करना शुरू, सहाबा रखते नहीं थे कोई मिजाज, खर्च किया। आखिर में लॉन्डीज ये यहाँ दो, वहां खर्च करती रही। आखिर में शाम में जब इफ्तार का वक्त आया तो कहा क्या है? रोजे थी ना। तो कहा खजूर है इफ्तार। तो और कुछ नहीं है। तो कहा कहाँ है? 1 लाख दिरहम आए, एक तो रख लेते कम से कम कि आज के दिन घर में गोश्त आ जाता। तो कहा तुम पहले याद दिलाती तो शायद मैं रख लेती, जान दो अब 1 लाख शाम तक खर्च करते नहीं रखी, जरूरत ही नहीं, इसलिए कि वो जानते थे यही मिलने वाला है, बाकी जो रह गया वो तो गया, तो यही छूट जाता। यही 1 लाख खर्च किए, 1 दिरहम भी ना रखा कि शाम में इफ्तार घर में आ सके। इसलिए कि कहा अगर तुम याद दिलाती तो शायद, मतलब इतना मिजाज था खर्च करने का कि सोचा भी नहीं क्या जा रहा है, इतना सहाबा खर्च करते। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद बिन वक़ास कुल्ली रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनको सदक़ात करने में शर्म आती थी कि लोग आते हैं मुझसे मांगते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इनको शर्म आती है। होता है ना इंसान को मांगना अच्छा नहीं लगता। तो अपने गुलाम से कहा घर के पीछे दीवार में खिड़की थी, कहा उस खिड़की को खोल दे, उसमें तश रख देना, पैसे डाल दिया करना, जिसको चाहिए ले लेगा, खाली हो जाए तो फिर भर दिया करना। अच्छा नहीं लगता लोग आए मुझसे मांगे, भर दिया करना, लोग आएंगे ले जाएंगे, मुझे चूंकि शर्म आती है, हया आती है को मुझसे आकर। कितना अल्लाह ने दिया होगा कि रख दिया उठाकर, लेकिन कहीं भी नहीं आता कि 7 गरीब हुए, खल्लाश हुए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु इतना खर्च करते। वैसे तो आपकी जिंदगी में क्या, बाद में भी एक मरतबा हो ये कि एक मरतबा मदीने में ऊंट दाखिल हुए, इतने ऊंट दाखिल हुए
کہ جن کے پیروں کی گڑگڑاہٹ سے وہ ایک ساتھ جب جانور چلے یا فوج چلی کیسے ہوتی، زمین ایسا لگا کہ زلزلہ آ گیا، تھرتھرانے لگے، اتنے اونٹ ایک ساتھ چلنے لگے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام سے پوچھا، باندی سے، کیا بات ہے یہ ایسی ہلچل، بالکل زمین ہل رہی، کیا ہوا؟ تو کہا عبد الرحمن ابن عوف کے تجارت کے اونٹ آئے ہیں، 700 اونٹوں پر لدی تجارت، مطلب 700 اونٹ تھے جو بھر کر غلہ، کپڑا اور اس کے ساتھ اور تجارت کا سامان لے کے آتے سیلز کے لیے مدینہ میں۔ اور مدینہ ایک میٹروپولس تھا، بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں، آپ سن کی بات، چونکہ وہ کیپٹل سٹی تھا پورے اسلامی مملکت کا۔ 700 اونٹ آئے ہیں مال سے لدے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوش اور خرم رہتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، اور روز قیامت میں اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن ابن عوف ایسے ہی ہنستے کھیلتے کودتے جنت میں بھی چلے جائیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی مشکل نہیں، بالکل جیسا ابھی وہ خوش ہے دنیا میں، ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جائیں۔ وہ لانڈی وہاں سے نکلی اور گئی عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، عبد الرحمن تمہارے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤ، دنیا میں تم کو اللہ نے ہنستا کھیلتا رکھا، اتنا مال و دولت دیا، ایسی تم جنت میں بھی جاؤ۔ کہا کیا تم نے واقعے میں ماں عائشہ کو یہ کہتے ہوئے سنا؟ کہا، تو کہا چلو بھاگے۔ کہا مائی آپ نے میرے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا کہا، کیا آپ نے خود سنا اس بات کو؟ تو کہا میں نے خود سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف ہنستے کھیلتے جنت میں ہی چلا گیا۔ تو کہا پھر تم گواہ رہنا اس چیز کے اوپر، تم گواہ رہنا اور اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں۔ یہ پورے 700 اونٹ آج صدقے میں، اس لیے کہ اتنی بڑی خوشی مجھے آج ملی ہے، 700 اونٹ پورے میرے صدقہ، اور پورے 700 اونٹ اناج، مال تجارت، کیا کیا تھا، ساری چیزیں لوگوں میں بانٹ دی، ساری چیز۔ 700 اونٹ کو آپ ایسے انداز سے لیجیے آج کے زمانے میں جیسے کہ 700 گاڑیاں آپ کی مال لے کر آئیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر خیت ہو گیا، آس پاس اناج نہیں ہوگا، بارش نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غالباً یہ دور تھا، ان کی خلافت میں جو ہے ایک پورا بہت بڑا جو ہے ایک جو ہے بھکمری کا عالم ہو گیا، بارش نہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 1000 اونٹ شام سے منگائے جو غلے سے لدے تھے، اناج سے لدے۔ جب اونٹ آئے تو جتنے ایجنٹس تھے سب بھاگ بھاگ کر لوگ آنے لگے کہ ہم پرچیز کریں گے، ہم لیں گے عثمان سے، ہم سیل کریں گے مارکیٹ میں۔ عثمان بن عفان ہول سیلر تھے نا، بہت بڑے تاجر، چھوٹے موٹے لوگ سب آگے جمع ہو گئے۔ عثمان نے کہا چلو کیا بولی لگاتے ہو آج؟ بیڑی میں، چلو بولی لگاؤ۔ کسی نے کہا کہ عثمان 10% زیادہ دیں گے، 100 کی چیز پہ 110 دیں گے، کم ہے، اس سے زیادہ دے رہے ہیں لوگ۔ تو کہا عثمان جو ہے 20% دیں گے تم کو زیادہ، 100 کی چیز پہ 20 روپے زیادہ۔ کہا کم ہے، اس سے زیادہ بھی لوگ دے رہے ہیں۔ کہا عثمان 50 پر مطلب آدھا زیادہ، 50% زیادہ دیں گے۔ کہا لوگ اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں۔ سب دیکھنے لگے اور کہا عثمان سارے تاجر جو بزنس کرتے ہیں ہم سب یہاں کھڑے ہیں، مدینے میں کون ہے جو تم کو 50% زیادہ دیں گے؟ کون دے گا 50% زیادہ تم کو اس مال کے اوپر کہ 100 کے لائے 150 میں دے رہے، 50% اضافہ دے رہے؟ تو کہا تم سب گواہ رہنا، میں نے اس پورے مال کو اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا، اس لیے کہ اس سے زیادہ اللہ مجھے دے۔ 1000 اونٹ خرچ کرنا، یہ کبھی کبھار یہ واقعہ سن کر ہم کو لگتا ہے اللہ معاف کرے کہ لوگوں کی عقل تو نہیں مانے گئی تھی صحابہ کی، اللہ معاف کرے۔ ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، 1000 اونٹ کر رہے، 700 اونٹ دے رہے مال کے ساتھ، کہ مذاق ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا یہی رائٹ انویسٹمنٹ، یہی انویسٹمنٹ بدلا دینے والا، باقی سب برباد ہونے، اس لیے کر رہے تھے، خوب کر رہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف جب انتقال کر گئے، انتقال کے وقت یہ حالت تھی کہ انتقال کرنے کے بعد مدینے کے پورے لکڑہاروں کو بلایا گیا، اتنا اللہ نے دیا تھا، 700 اونٹ خرچ کیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا کیا نہیں کیا کہ پورے لکڑہاروں کو بلایا گیا، اس لیے کہ اللہ نے اتنا سونا اور چاندی دی تھی۔ سونے اور چاندیوں کو کلاڑیوں سے توڑ توڑ کر تولا گیا وراثت تقسیم کرنے کے لیے، اور روایت میں آتا ہے کہ لکڑہاروں کے ہاتھ پھٹ گئے تھے پورے وہ توڑنے سے، سونے اور چاندی لگا۔ اتنا نوازا تھا اللہ، اتنا خرچ کرنے کے بعد، کیونکہ جو خرچ کرتا ہے اس کو بڑھتا ہی یاد رکھنا۔